ہمارے ایک گمنام ویور ہیں، وہ کیا جاننا چاہ رہے ہیں؟ حکومت کسی بھی شخص کی ہو پی ایم ایل چھوڑ کے، تو کیا ہر دور حکومت میں نواز شریف ہی مجرم ہوتا ہے قوم کا؟ جب بھی مخالفت کی بات آتی ہے تو میاں صاحب کو رگڑا لگتا ہے۔ سیٹی صاحب ایسا کیوں ہے؟ کیا یہ ذہن سازی پکی کر دی گئی ہے نواز شریف کے بارے میں؟ اسی کو ہی آپ لوگ ہے نا برا بھلا کہتے ہیں۔ بڑے عرصے سے میں یہ ججمنٹ کر رہا ہوں، چاہے نواز شریف کی حکومت ہے، چاہے پی ٹی آئی کی ہے، چاہے پیپل پارٹی کی ہے، گھما پھرا کے نا نواز شریف کو ہی گندا کیا جاتا ہے۔ ایک نونی کوشچن آ گیا۔ اچھا بات یہ ہے جی کہ آپ کو یاد دلانا چاہوں گا کہ نواز شریف کو تو کسی نے سنا بھی نہیں ہوا تھا 80 کی دہائی میں، جسٹ آل اوور سڈن ان کو چیف منسٹر بنا دیا گیا، انہیں مارشل اور ریشیم۔ تو اس وقت تو پیپلز پارٹی تھی۔ تو آپ کا یہ کیسے کہنا کہ ہمیشہ نواز شریف کے خلاف ہی ہوتا ہے؟ پیپلز پارٹی کو بھی بڑے دکھ ہے، ان کے ساتھ بھی بڑے ظلم ہوئے ہیں۔ ان کا ایک لیڈر کو ایکسیکیوٹ کر دیا، ایک اور لیڈر مارا گیا، تیسری لیڈر ان کو ایسے وہ بھی ماری گئی۔ بڑی سیکریفائسز ہیں پیپلز پارٹی کی، اور بڑی پاپولیرٹی تھی پیپلز پارٹی کی۔ تو کیسے آپ کہہ سکتے ہیں کہ ہمیشہ نواز شریف صاحب ہی؟ انفیکٹ ایک وقت ایسا تھا کہ میاں صاحب جو تھے وہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ تھے اور پیپلز پارٹی کی پٹائی ہو رہی تھی۔ وہ تو بعد میں جب چارٹر آف ڈیموکریسی کے بعد تھوڑی سی تبدیلی آئی، ادروائز the پیپلز پارٹی ہیز آلویز بین ایٹ دا ریسیونگ اینڈ، لیٹس بی فیئر۔ تو اب ہاں یہ ضرور ہے، آپ نے کہا جی میاں صاحب کو ہمیشہ یہ کیا گیا، یس میاں صاحب 3 دفعہ نکالے گئے ہیں۔ تو آپ کا خیال ہے پیپلز پارٹی ان کے ساتھ کیا ہوا؟ بھٹو کی گورنمنٹ نکالی گئی، اس کے بعد بے نظیر کی بھٹو صاحبہ کی 2 دفعہ نکالی گئی، 3 دفعہ تو ان کا بھی سکور نواز شریف جیسا ہی سکور ہے۔ مگر پھر اس کے بعد 2013 میں، جب 2008 سے 2013 میں بھی ان کے ایک پرائم منسٹر کو اڑا دیا گیا، وہ بچ گئے زرداری صاحب، ان کے پیچھے پڑے ہوئے تھے کہ جی کسی طریقے سے ان کو اڑایا جائے۔ وہ پریزیڈنشیل امیونٹی لے کے بیٹھے ہوئے تھے اور پرائم منسٹر کو کہا جا رہا تھا کہ آپ سوئس کورٹس کو لکھیں کہ ان کو پکڑیں، اور انہوں نے کہا نہیں کروں گا، تو ان کو پرائم منسٹر کو اڑا دیا۔ تو پیپلز پارٹی نے بھی بڑی سفرنگ کی ہے، یہ نہیں ہے کہ صرف میاں صاحب نے۔ بات ساری یہ ہے کہ جب اسٹیبلشمنٹ یہ فیصلہ کر لیتی ہے کہ یہ بندہ ٹھیک نہیں ہے یا یہ پارٹی ٹھیک نہیں ہے، تو پھر اس کو وہ پنش کرتی ہے، سزا دیتی ہیں اور ان کو آؤٹ کر دیتی ہیں۔ تو یہ تاریخ رہی ہے ہماری۔ تو میاں صاحب کے دکھ اپنی جگہ پہ، اور پیپلز پارٹی کے بھی بڑے دکھ ہیں، اور اب خان صاحب کے بھی دکھ شامل کیے جائیں گے۔ بات صرف اتنی ہے کہ آپ کا دل کس کے دکھ کو زیادہ محسوس کرتا ہے؟ اگر آپ مزید کچھ جاننا چاہیں تو نمبر ہے آپ کے سامنے، اس نمبر پر اپنا میسج، اپنا سوال اپنے نام اور لوکیشن کے ساتھ بھیجیے، ہم آپ کو لوکیٹ نہیں کریں گے۔ اگلے پروگرام تک کے لیے اللہ کے بعد شو میں ساتھ دینے کا شکریہ، اور سوال بھیجنے کا بھی شکریہ۔ بہت سے سوال ہیں لیکن ہم چنیدہ شامل کر لیتے ہیں تاکہ ریپرزنٹیشن ہو جائے، اور موسٹ امپورٹنٹ کوسچنز جو ملک کے مستقبل کے بارے میں ہیں۔ علی خان صاحب لاہور سے۔ آپ نے کہا کہ عمران خان اور اس کی پارٹی اب ختم ہونے جا رہی ہے، تو کیا واقعی وہ ختم ہو رہے ہیں؟ تو جتنے سپورٹرز ہیں ان کا کیا ہوگا؟ سپورٹرز تو پیچھے ہٹنے کو تیار نہیں ہیں ان کے۔ آگے آپ اس کو کس طرح چلتے دیکھ رہے ہیں کہ اگر پروجیکٹ عمران از فنش تو نیکسٹ پروجیکٹ کون سا ہے پھر؟ پروجیکٹ بلاول یا پروجیکٹ مریم جو کہ آلریڈی لانچ ٹیسٹ ہے؟ دیکھیے ویری گڈ کویسچن۔ ایکچولی تھوڑی سی مس انڈرسٹینڈنگ ہوگی جب میں نے یہ کہا نا یہ ختم ہونے جا رہی ہے۔ میں یہ بھی کہہ رہا ہوں کہ مسلم لیگ فارغ ہونے جا رہی ہے، یہ بھی میں نے کہا ہے نا، کیونکہ جس قسم کا جو سیاسی حالات جو ڈیولپ ہو رہے ہیں اس میں مسلم لیگ جو ہے وہ عوام میں پٹ رہی ہے، اور جو پی ٹی آئی ہے وہ اسٹیبلشمنٹ میں پٹ رہی ہے۔ اب دونوں بہت سیریس ایشوز ہیں۔ اب آگے کیا ہوگا؟ پارٹیز تو رہیں گی، لیڈرز بھی رہیں گے، سپورٹ بیس جو ہے وہ تبدیل ہو سکتا ہے، ڈپینڈ کرتا ہے کہ آگے حالات کیسے ڈیولپ ہوتے ہیں۔ آپ نے دیکھا کہ ایک وقت تھا کہ ذوالفقار علی بھٹو صاحب کے بعد ضیاء الحق صاحب 10 سال کے لیے رہے، اور پھر پیپلز پارٹی تھوڑے دیر کے لیے ریوائیو ہوئی، پھر ناک آؤٹ ہو گئی۔ پھر نواز شریف صاحب آگے تھوڑے دیر کے لیے آئے، ناک آؤٹ ہو گئے۔ اور عوام بھی بڑی دلچسپ، اس کی بھی رویہ بڑا دلچسپ ہوتا ہے، وہ بھی یہ دیکھتے ہیں، پہلے تو ایٹ لیسٹ یہی ہوتا رہا کہ اسٹیبلشمنٹ کس کے ساتھ ہے۔ یہ پہلی دفعہ ہے کہ عوام نے ایسا ووٹ دیا ہے کہ ان کو پتہ تھا اسٹیبلشمنٹ خان کے خلاف ہے، اور پھر بھی اس کے باوجود انہوں نے ووٹ دیا۔ سو دس از اے ویری میجر ڈیولپمنٹ۔ میرا یہ مطلب نہیں تھا کہ پی ٹی آئی وجود میں نہیں رہے گی، مگر خدا نخواستہ اگر عمران خان صاحب بھی پولیٹیکل سین سے ہٹ جاتے ہیں فار ون ریزن اور اندر، فار وٹ ایور ریزن، تو دین پی ٹی آئی وہاں کہاں جائے گی؟ ہو از دا سکسیسر ٹو عمران خان؟ جس کو بھی یہ نامینیٹ بھی کریں گے، اٹ مے ناٹ ورک، اور اف ہی از ناٹ آن دا سین تو دین ہو ول نامینیٹ
So इसलिए it's very difficult to say whether he will be on the scene, when he will reappear on the scene, in what form, if at all is part of a compromise. So ये सारे issues हैं. Similarly ये जो गवर्नमेंट है कब तक रहेगी, क्या आजकल की जो कारकर्दगी है जिसकी वजह से आवाम इसके सख्त खिलाफ हुई हुई है, क्या आगे जाके कोई रिकवरी करेंगे ग्राउंड की, तो इट्स वेरी डिफ़िकल्ट टू से. बट येस यू आर राइट, इट्स नॉट गोइंग टू बी ईजी टू इरेज द PTI, short of erasing Imran Khan, मगर not so easy to erase political leaders. So ये सारे these are issues that are up in the air. But for the time being, it is quite clear that as long as this dispensation stays, PTI has no of any consequence. That role has been neutralized or negativized. मगर does it mean कि किसी और का रोल जो है वो पॉजिटिवाइज हो गया? Not necessarily. That is why ये बड़ी ख़तरनाक situation है. And something has to give. And that can only happen if there's a free and fair election, जो मुझे नज़र नहीं आ रहा, for all the obvious reasons. बाकी आई बात के future, to whom does it belong? Does it belong to Bilal or does it belong to Maryam? अब बात ये है कि अभी तो दो ही political leaders हैं on the horizon apart from Imran Khan. मियाँ नवाज शरीफ साहब सेमी रिटायरमेंट में हैं और शहबाज साहब का भी मेरा ख्याल है दिस इज़ हिज लास्ट स्टिंट. बाकी अब मिफ्ता इस्माइल साहब और अब्बासी साहब ने एक पार्टी बनाई है जिसकी तरफ इंटेलेक्चुअल क्लास जो है जा रही है. अब अगर क्या आवाम के अंदर उनकी कोई मकबूलियत होगी या नहीं, क्या ऐसे ही एक दिन आएगा जब एक खला होगी फॉर वट एवर रीज़न, और उसमें उस खला में ये पार्टी और ये लीडर्स को जगह मिलेगी, पार्टली फ्रॉम द इस्टेब्लिशमेंट एंड पार्टली फ्रॉम द अवाम, बिकॉज ये जो लीडर्स हैं जो लोग ये इकट्ठे कर रहे हैं दे आर ऑल वेरी क्लीन कॉम्पिटेंट पीपल. तो ये दीज आर ऑल क्वेश्चंस अप इन द एयर. आई एम नॉट इन अ पोजीशन टू से व्हाट विल हैपन. मच विल डिपेंड on what happens within the establishment and also between the establishment and Imran Khan. उस पे जो नज़र जो आ रहा है इस वक्त तो बड़ी, not only is there a deadlock but there is a great negativity attached to being PTI and Imran Khan. But Tariq is not a joker. Tariq is very serious business. And आज का culprit और convict tomorrow का hero भी बन सकता है. और आज का all powerful man need not necessarily be the all powerful man. And yet we've seen पॉपुलर पार्टीज़ को नॉकआउट कर दिया गया. नवाज शरीफ जब बड़े पॉपुलर थे उनको नॉकआउट कर दिया और 10 साल बाहर रहे. पीपल्स पार्टी को एक दफ़ा नहीं 2 दफ़ा नॉकआउट किया, बड़ी पॉपुलर पार्टी थी, एंड सो ऑन. तो कोई ब्लैक एंड वाइट फॉर्मूलाज नहीं है. एंड दैट इज़ वाई दिस इज़ सच अ both an interesting and dangerous situation. Unpredictable है.